السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو تو محبت کرنے والوں کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی کے ذریعے طویل سفر طے کر کے وہ بالآخر گاؤں پہنچ گئی تھی۔ استقبال بھی بہت اچھا ہوا تھا، مگر پھر بھی جیسے کوئی کمی سی تھی۔ سب کچھ وہی تھا جو آج سے 3 سال پہلے تھا۔ گاؤں کے کچے مکانوں سے سرے شام اٹھتا ہوا دھواں، گلیوں میں ننگ دھڑنگ کھیلتے بچے، دور سے آتی پنچکی کی آوازیں۔ گھر بھی وہی تھا، نیم پختہ جس کا بڑا سا آنگن تھا، اور آنگن کے عین وسط میں سر نہوڑائے کھڑے امرود اور جامن کے درخت۔ یہ سردی کا موسم تھا۔ درخت کے نیچے کچی زمین پہ خشک زرد پتوں کا ڈھیر جمع تھا جو آنگن میں پھیل گئے تھے اور پیروں تلے آ کر چرمراتے تو ایک بہت یاسید امیز صدا ابھرتی تھی۔ کبھی امن کو خشک پتوں کے چرمرانے کی آواز بہت بھلی محسوس ہوا کرتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ جان بوجھ کر خشک پتوں کو مسل کر چلا کرتی۔ اس بار اس کی خاموشی اور اداسی کو سب نے محسوس کیا، مگر وجہ کسی نے نہیں پوچھی۔ وہ سب تو شاید ابھی اس کی واپسی پہ ہونے والی حیرانی کے حصار سے ہی نہ نکل سکے تھے۔ شام کے رنگ دھرتی پہ اتر آئے تھے۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں دور مسجد کے میناروں کو دہکا رہی تھیں۔ فضا میں موجود خنکی کچھ اور گہری ہوئی تو اس نے اپنے گرد لپٹی شال کو سختی سے اپنے گرد لپیٹا اور ہوا کے دوش پہ اڑتے خشک پتوں کو خالی نظروں سے تکنے لگی۔ امن پتر، اندر آ جا، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، بیمار نہ پڑ جانا۔ مومانی جان کی آواز پہ وہ قدرے چونک کر سوچوں کے بھور سے ابھری اور ایک گہرا سانس بھر کے اندر کی سمت بڑھ گئی۔ بھابھی چھوٹے کو سلا کر سرمت کو کھانا کھلا رہی تھیں۔ اسے دیکھا تو آہستگی سے مسکرا دیں۔ آؤ بیٹھو۔ وہ جواباً بے دلی سے مسکرائی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہاں آ جاؤ امن، لحاف میں، وہاں تو بہت سردی ہے۔ بھابھی نے اس کے لیے اپنے برابر جگہ بناتے ہوئے موسم پر بھی تبصرہ کیا۔ وہ جو انگیٹھی میں دہکتے کوئلوں پہ نگاہ جمائے ایک بار پھر ماحول سے کٹ چکی تھی، ان کی بات سمجھے بغیر سر ہلا دیا۔ ثانیہ کو تمہارے آنے کا بتایا تھا رات تمہارے بھائی نے فون کر کے۔ بیچاری تم سے ملنے کو بےتاب ہو گئی، مگر اس کا بھی چھوٹا بیمار ہے۔ تمہارا دل تو نہیں لگ رہا ہوگا نا؟ پچھلی بار والی رونق اب کہاں؟ سارے پنچھی تو گویا اڑ گئے۔ بھابھی کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا اداسی کا رنگ تھا۔ اس کا دل جانے کیوں گھبرا سا گیا۔ جی چاہا ان سے شاہمیر کے متعلق سوال کرے۔ ساجد اور عبدالرافع سب کہاں گئے؟ مگر وہ حوصلہ ناپید رہا تو یوں ہی ہونٹ کو چلتی رہی۔ آنکھوں کی سطح غیر محسوس انداز میں گیلی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس سردی کے باعث اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ صبح سے بخار تھا اور وہ 2 لحاف اوڑھ کر بھی کپ کپا رہی تھی۔ احمد بھائی صبح سے 2 مرتبہ ڈاکٹر کو گھر لا چکے تھے۔ دوا پرہیز کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تو ماموں مومانی کے ساتھ بھابھی بھی گھبرا گئیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق رات بھر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی گئی، تب جا کر اس کا بخار کچھ کم ہوا تھا۔ اگلی صبح اس کی طبیعت تو سنبھل گئی، مگر نکاہت موجود تھی۔ اب بھی بھابھی دودھ دلیا اسے کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ثانیہ بھی اس کی بیماری کا سن کر بھاگی آئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے امن؟ آتے ہی بیمار کیوں پڑ گئیں؟ اسے گلے لگا کر ثانیہ نے فکر مندی سے پوچھا تو امن بے دلی سے مسکرا دی۔ اس بات کا جواب بھی کیا دیتی؟ پہلے سے زیادہ پیاری مگر کمزور ہو گئی ہو۔ ثانیہ نے اس کا بھرپور جائزہ لے کر رائے پیش کی تو مومانی نے بھرپور شفقت سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ اس بیماری نے تو میری بچی کا اتنا سا منہ نکال دیا، اب خوراک پر توجہ دوں گی خود تب کمزوری ختم ہوگی۔ یہ دودھ گھی بالائی کھلا کر آپ نے محترمہ کے فگر کا کباڑا نکالنا ہے جو ڈائٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ میری بچی ویسے ہی اتنی پیاری ہے، اسے کیا ضرورت ان ڈائٹوں کی؟ مومانی نے ناک چڑھا کر کہا تو ثانیہ کی ہنسی کھلکھلاہٹ میں بدل گئی۔ لگتا ہے آپ بھی انہیں اپنے بیٹے کی نظر سے دیکھنے لگی ہیں اماں۔
ثانیہ کے انداز میں بھرپور شوخی تھی۔ امن کے چہرے کی رنگت یکدم بدل گئی تھی۔ السلام علیکم، سنا ہے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تبھی شامیر ہنستا ہوا اندر چلا آیا، ساتھ میں ساجد بھی تھا۔ اسے دیکھ کر امن چہکنے کے سے انداز میں مسکراتی، کیسی ہو ڈیئر کزن، آ گئی ہماری یاد؟ وہ اس کے سر پر چپت لگا کر بولا۔ اچھی ہوں، اس نے جواباً خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہا مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ لہجے اور آنکھوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی نگاہیں تو بےتابی سے کسی اور کی متلاشی تھیں، جسے ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر وہ نہیں تھا۔ اماں نے فون کر کے تمہارا بتایا تھا، ہمیں تو بھاگم بھاگ نکلنا پڑا، چھٹی کا انتظار کیے بنا ہی۔ ساجد اس کے چہرے پر نگاہ جما کر مسکراتا ہوا بولا تو امن نے گہرا سانس بھر کے سر جھکا لیا اور شاکی ہو کر بولی، چلو اچھا ہوا ممانی کے ہی کہنے پر آئے ہو، ورنہ تو شاید میری آمد کی اطلاع پا کر بھی نہ آتے۔ ایسا سمجھتی ہو ہمیں؟ اسے لگا جیسے اس نے کہا ہو اپنے جیسا سمجھتی ہو ہمیں، اور وہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ عبدالرافع نہیں آیا تم لوگوں کے ساتھ؟ ممانی کے سوال پر امن کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ سماعتیں بےتابی سے جواب کی منتظر ہوئیں۔ اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں زندگی کے احساس نے سانس بھری ہو، اس ایک کے نام پر۔ نہیں، بہت مصروف ہیں ڈاکٹر صاحب، کہہ رہے تھے چھٹی سے پہلے نہیں آ سکتے۔ ساجد نے آہستگی سے کہا تو اس کا دھڑکتا شور مچاتا دل ایک دم ساکن ہو گیا تھا۔ وہ یوں آنکھیں موند گئی جیسے بہت تھک گئی ہو۔ ثانیہ اپنے دونوں بچے ممانی اور بھابھی کے سپرد کر کے خود اس کے لیے پھر سے وہی لاؤبالی زندہ دل اور شریر سی ثانی بن گئی جسے 3 سال پہلے اس نے دیکھا تھا۔ ساجد اور شاہمیر تو تھے ہی شوخ و شنگ، یوں پھر سے وہی شور شرابہ شروع ہو گیا تھا۔ راتوں کی لمبی لمبی محفلیں اور گاؤں کے سیر سپاٹے، سب کچھ جوں کا تو ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ جب وہ بیت بازی کے مقابلے کے بعد چائے سے محظوظ ہو رہے تھے، امن کے منہ سے پھسل گیا اور جواب میں ثانیہ زور سے ہنس دی اور پھر اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر بولی، اور تم تو بالکل بدل گئی ہو۔ اس کو بھلا کہاں توقع تھی اس جواب کی، بے ساختہ گڑبڑا کر نظریں چرا لیں۔ ایک بات پوچھوں، بالکل سچ بتاؤ گی؟ تمہاری واپسی کی وجہ عبدالرافع ہے نا، کیونکہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اور امن اتنی ہراساں ہوئی کہ فقط چہرے سمیت اسے تکتی رہی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ ثانیہ آہستگی سے مسکراتی، ڈر کیوں گئی ہو پگلی، یہ کوئی جرم تھوڑی ہے۔ ثانیہ نے پھر سرگوشی کی اور امن کی ساکن آنکھیں یکا یک پانیوں سے بھر گئیں۔ پتہ نہیں یہ آنسو تاسف و ملال کے تھے یا بھید کھل جانے کے، وہ سمجھ نہ پائی، البتہ رنجیدہ ضرور ہوئی جبھی سرد آہ کھینچ کر بولی، صرف تم ہی نہیں بدلی کملی لڑکی، وہ بھی بہت بدل گیا ہے۔ میرا ویر تو وہ رہا ہی نہیں جو پہلے کبھی تھا۔ امن نے چونک کر نافہم نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے بے چین سوال کو پڑھا اور نظریں چرا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب اسے مزید پریشان کر دے گا، وہ ایسا ہی تو نہیں چاہتی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے جب امن کی آنکھیں تھکنے لگی تھیں تب وہ اچانک بنا اطلاع کے چلا آیا۔ اس روز بہت دنوں کے بعد سورج نے دھرتی کو اپنی جھلک دکھلائی تھی، تبھی بھابھی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور چارپائیاں بچھا دیں۔ ممانی، بھابھی اور ثانیہ کے ساتھ وہ بھی وہیں سب کے ساتھ دھوپ سینکنے بیٹھی تھی جب بھابھی کے دونوں بچے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ بڑی امی، چاچو آ گئے۔ وہ پھر بھی نہیں چونکی کہ ذہن میں شاہمیر یا ساجد کا خیال تھا، مگر جب وہ کاندھے پر بیگ ڈالے ڈیوڑی عبور کر کے آنگن میں کھڑا ہوا تب سب سے پہلی نگاہ اس کی اٹھی تھی۔ ہلکے سرمئی کھدر کے شلوار سوٹ میں اس کا نمایاں ہوتا لمبا قد اس لباس میں بے حد جچ رہا تھا۔ چہرہ اور جسم پہلے کی نسبت بھر گئے تھے، جبھی دلکشی کا تاثر بھی مزید بڑھ گیا تھا۔ تازہ شیو کی نیلاہٹیں اسے تازہ دم ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہی تھی۔ کتنے برسوں کی پیاس تھی، آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھیں۔ دیکھا تو اس نے بھی تھا مگر ایک سرسری نگاہ سے۔ یہ تھا اس کے اضطراب اور بے چینی اور سب کچھ اس کی خاطر پیچھے چھوڑانے کا حاصل۔ اس کا جی چاہا کہ اس بے حسی اور بے نیازی کے مظاہرے پر چیخ کر رو پڑے،
مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ وہ ماں بہنوں سے مل رہا تھا، کتنا لا تعلق اور بے نیاز ہو گیا تھا اس سے، اور کبھی وہ وقت تھا جب وہ اس کے منہ سے محض یہ سن کر کہ اسے مونچھوں والے مرد پسند نہیں، وہ اسی شام جا کے کلین شیو کروا آیا تھا۔ پھر تنہائی ملتے ہی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہوئے کیسا چہک کر بولا تھا، اب دیکھ کر بتاؤ مونچھوں کے بغیر میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ تم نے کہا تھا نا تمہیں کلین شیو مرد پسند ہے۔ مگر یہ بات لازمی تو نہیں کہ تمہارے لیے ہی کہا ہو، یعنی میں تمہیں مونچھوں میں بھی اچھا لگتا ہوں؟ ہرگز نہیں، مونچھوں میں تو میرے ڈیڈ بھی ہوں تو مجھے اچھے نہ لگیں۔ دیکھو جبھی تو میں نے مونچھیں کٹوا دی تاکہ تمہیں اچھا لگوں۔ پر تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ یہ مت پوچھو، یہ تو راز کی بات ہے۔ جواباً وہ شرمانے کی اداکاری کرنے لگا، اور وہ جرا ضرور کرتی مگر ثانیہ کے آنے سے بات پلٹ گئی تھی۔ عبدالرافع، امن بھی تو آئی ہوئی ہے، کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ ممانی کی آواز اسے ماضی سے حال میں کھینچ لائی۔ اس نے دیکھا وہ جو اسے شدید نظر انداز کر کے اندر جانا چاہتا تھا ایک دم رک گیا۔ اس کے وجی چہرے پر تلخ سی مسکان بکھر گئی۔ نہیں اماں، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے، اتنی آسانی سے انہیں کون بھول سکتا ہے؟ کیوں بھائی امن؟ اس کا لہجہ طنزیہ ہوا نہ کاٹدار، البتہ اتنا سرد تھا کہ امن اس کی ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس کرنے لگی۔ کیسی ہیں اب آپ؟ اس کی خاموشی پر وہ طنزاً مسکرایا اور ایک نیا سوال داغ دیا، گویا اماں کی وجہ سے اس سے بات کر کے فرض ادا کر رہا ہو۔ امن کا دل تو بھر سا آیا، اسی کی وجہ سے تو وہ آئی تھی وہ اتنی دور سے۔ اور جو تم نے کیا اس کے ساتھ؟ امن کے اندر سے بہت شدید ملامت اٹھی تھی، وہ بے اختیار ہونٹ کچلنے لگی۔ اس کا خیال تھا وہ اس سے خفا ہوگا، بہت زیادہ خفا، اسے مناتی وہ ہار جائے گی، مگر اس کی اس بے اتنائی نے جتلا دیا تھا کہ اس نے امن کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا تھا۔ جب تک وہ خود کو سمیٹ کر جواب دینے کے قابل ہو پاتی، عبدالرافع پلٹ کر اندر جا چکا تھا۔ فضا کو ایک بار پھر دبیز دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سردی کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دن وہ 10 بجے سے پہلے بستر سے نہیں نکل سکی۔ جب آنکھ کھلی تب بھی بے مقصد بستر میں گھسی رہی۔ صحن اور کچن سے ابھرتی مختلف آوازوں میں عبدالرافع کی آواز شامل نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کے سامنے آنے سے گریزاں رہی تھی۔ ممانی اپنے بستر پہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اونگھ رہی تھی۔ ان کے بستر کے پاس نیچے فرش پر کوئلوں کی انگیٹھی رکھی تھی۔ میز اور سرخ چٹائی پر مونگ پھلی، چلغوزے اور اخروٹ کے چھلکے بکھرے ہوئے تھے۔ رات یہاں دیر تک سب کی محفل جمی تھی مگر عبدالرافع شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ تھکان کا بہانہ کر کے سونے چلا گیا تھا اور امن کی ساری دلچسپی اسی کے ساتھ تھی۔ اس نے یوں ہی بستر میں لیٹے لیٹے عبدالرافع کی آواز سنی جو بھابھی کو دروازہ بند کرنے کو پکار رہا تھا، یقیناً کہیں جا رہا تھا۔ اس کے حوالے سے یاد کرنے کو بہت کچھ تھا اور آنسو بہانے کو اس سے بھی زیادہ، سو اس وقت بھی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ امن اٹھی نہیں ابھی؟ کیا بات ہے، نیند پوری نہیں ہوئی یا طبیعت خراب ہے؟ ثانیہ بولتی ہوئی کمرے میں آئی تو اس نے بوکھلا کر سرد سے بھیگتی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس سردی کی وجہ سے اٹھنے کو جی نہیں چاہا۔ کسل مندی سے کہتی وہ اپنے ریشمی بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹنے لگی تو کٹے ہوئے بالوں کی لٹیں گالوں اور گردن سے اٹکیلیاں کرنے لگیں۔ ثانیہ کی نگاہ اٹھی اور ٹھٹک گئی۔ کتنی ملاحت بکھری تھی اس کے چہرے پر، اور بالوں کی موٹی موٹی لٹیں اس کی دلکشی میں کتنا اضافہ کر گئی تھیں۔ وہ بمشکل اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا سکی تھی۔ تمہارے لیے پانی گرم کر دیا ہے، آ کر منہ دھو لو اور ناشتہ کر لو۔ ثانیہ کے کہنے پر وہ اس تکلیف دہ احساس کو جھٹکتی سرہانے پڑی اپنی شال اٹھا کر اوڑھنے لگی، اور جس پل وہ تولیے سے منہ پونچھتی کچن کی سمت آئی تھی اسی لمحے اپنے دھیان میں مگن عبدالرافع بھی اندر سے نکلا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں، اگلے لمحے عبدالرافع نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اس کے دل سے جیسے ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ اس کے اس تکلیف دہ رویے کی وجہ سے ہی تو چھپتی پھر رہی تھی اور اپنے تئیں اس کی گھر سے غیر موجودگی کا یقین کر کے ہی باہر نکلی تھی، مگر اور پھر اسے ایک دم اپنا واپس پلٹ آنے کا عمل احمقانہ محسوس ہونے لگا تھا۔
اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کھڑکی کے پار فضا میں راج کرتا کوہر موسم کی شدت کا پتہ دیتا تھا۔ کمرے میں دہکتی انگیٹھی کی حدت کمرے کی فضا میں اثر دکھانے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ زیرو پاور کے نائٹ بلب کی نیلکوں روشنی میں اس کا بے شکن بستر گواہ تھا کہ اس کے وجود نے آج اسے قبولیت کی سند نہیں بخشی تھی۔ آج ہمیشہ کی طرح اسے سردی بے چین کر رہی تھی۔ دل میں جیسے آگ دہک اٹھی تھی جو عبدالرافع کے رویے سے بھڑک کر الاؤ کا روپ دھار گئی تھی۔ اس کے اندر یکبستہ راتوں کی سائیں سائیں گونج رہی تھی اور ذہن کے اوراق پر جیسے ماضی کی گرد اڑنے لگی تھی۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی جب وہ ماما کے ساتھ پہلی بار پاکستان آئی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ماموں شاہ میر کے ساتھ ان کے منتظر تھے۔ وہاں سے وہ لوگ ٹیکسی کے ذریعے 3 گھنٹوں میں گاؤں پہنچے تھے۔ سرسبز کھیتوں اور باغات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو شاہ میر جو اپنی فطری بے تکلفی کے باعث اس سے جلد ہی گھل مل گیا تھا، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، کیا خیال ہے کزن، ہمارے باغات دیکھنے چلو گی؟ کیوں نہیں؟ اس نے بھی جواباً اشتیاق ظاہر کیا تو شاہ میر نے اسی وقت ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی رکوا دی۔ بچی تھکی ہوئی ہے پتر، شام کو لے آنا باغات کی سیر کو۔ نہیں ماموں، کوئی بات نہیں، میں خود بھی باغ دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے مچل کر کہا اور مزید ان کی کچھ بھی سنے بغیر اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر گاڑی کے کھلے دروازے سے اتر گئی۔ دسمبر کی یہ ایک سنہری سپہر تھی۔ اونچے اونچے سفیدے کے درختوں سے گھری سڑک پر چلتے اس نے اطراف میں پھیلے کھیتوں اور باغات کے سلسلے کو دیکھا تھا۔ دھیان سے چلنا کزن، آپ ان راستوں کی عادی نہیں ہیں۔ ہموار پختہ سڑک کو چھوڑ کر اونچی نیچی پگڈنڈی پر اترتے ہوئے شاہ میر کے ساتھ اس ایڈونچر سے محظوظ ہو رہی تھی۔ جب شاہ میر اس سے مخاطب ہوا، وہ ہنس دی۔ شاہ میر نے اسے امرود اور کینو توڑ کر دیے، پھر اس کے ہمراہ باغات سے نکل کر کھیتوں کی جانب چل دیا۔ بہت وسیع قطعہ زمین کے سامنے جا کر وہ رک گیا۔ عبدالرافع، عبدالرافع! ہموار میدان میں ٹریکٹر پر بیٹھے لڑکے کو مخاطب کر کے شاہ میر زور سے چیخا تو امن نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون ہے یہ؟ یہ عبدالرافع ہے، میرا جڑواں بھائی، دیکھتے ہیں آپ کو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے قریب آنے پر شاہ میر نے کہا تھا، پہچانو ذرا کون ہے یہ؟ سعدیہ پھپھو کی بیٹی ہے، آمنہ یعنی امن۔ بس صرف سعدیہ پھپھو کی بیٹی۔ شاہ میر نے آنکھیں پھیلائیں اور عبدالرافع کے چہرے کا سرخ رنگ بھرنے لگا۔ اور ہماری کزن بھی؟ وہ شرمیلی سی مسکان سے مزید گویا ہوا تو شاہ میر نے ہنستے ہوئے اسے ایک دھپ لگائی۔ کزن کے ساتھ تمہارا تو ایک اضافی رشتہ بھی ہے، یاد ہے یا بھول گئے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ امن الجھ گئی۔ اور کون سا اضافی رشتہ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، عبدالرافع نے اسے گھور کر خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور بات کا رخ بدل دیا۔ آپ نے ہمارے باغات دیکھے؟ اب صرف ہمارے کہاں، ان کے بھی تو ہوئے نا۔ شاہ میر نے پھر لقمہ دیا تو عبدالرافع نے اسے گھورا۔ آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں؟ آمنہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ دبلا پتلا سا تاڑ جیسے قد والا نوجوان جس کی نوک دار مونچھیں آمنہ کی ہنسی کا باعث بن رہی تھیں۔ ہاں، ہو گئی سیر یا ابھی رہتی ہے؟ عبدالرافع نے آمنہ کو مختصر جواب دے کر سوالیہ نگاہیں شاہ میر پر جمائیں۔ پوچھ لو، اگر ان کا اور گھومنے پھرنے کا موڈ ہو تو تم گھما لو ذرا، ویسے بھی آئندہ یہ تمہاری ہی ڈیوٹی ہوگی۔ شاہ میر پھر شرارت پر اترا اور امن کا دھیان اس سمت نہیں تھا ورنہ وہ لازمی چونکتی۔ امن گھر چلیں یا ابھی کچھ اور بھی دیکھنا ہے؟ نہیں، فی الحال چلتے ہیں۔ عبدالرافع شاہ میر کو اسے ساتھ لے جانے کا اشارہ کرتا پھر سے ٹریکٹر کی جانب بڑھ گیا تو شاہ میر نے بھی کندھے اچکا دیے۔ اسے امن بے حد اچھی لگی تھی، حالانکہ جب پہلی بار اس نے اماں بابا کے منہ سے سنا تھا کہ سعدیہ پھپھو کی اکلوتی بیٹی بچپن سے اس سے منسوب ہے تو وہ کچھ خائف سا ہو گیا تھا۔ ماحول کا اتنا تضاد تھا کہ شاید ہی وہ اس رشتے پر آمادگی ظاہر کر پاتی اور وہ رد ہونے کے خیال سے ہی ہراساں تھا۔ اپنی انا اسے ہمیشہ سے بہت عزیز رہی تھی اور اسے کوئی ٹھیس پہنچائے یہ اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ ان لوگوں کی آمد کے ساتھ بجائے دل میں کوئی اچھا احساس پیدا ہونے کے وہ امن کے رد عمل کو سوچ کر مضطرب ہوتا رہا اور منصوبے بناتا رہا تھا۔ میں ہرگز اس پر اپنے احساسات واضح نہیں کروں گا، اس کا انداز دیکھوں گا پہلے،
اگر اس نے مجھے ناپسند کیا تو اس سے پہلے کہ وہ مجھے رد کرے میں خود اس کے لیے انکار کر دوں گا۔ کتنے منصوبے بنائے تھے اس نے جو امن کو دیکھتے ہی پانی پر بلبلے کی طرح مٹ گئے تھے۔ وہ اتنی حسین، اتنی دلکش تھی کہ عبدالرافع کو لگا تھا کہ وہ جو بچپن سے اس کے نام کر دی گئی تھی شاید اتنی آسانی سے اس سے دستبردار نہ ہو سکے گا۔ شاید اس صورت بھی نہیں کہ امن اسے پسند نہ کرے۔ وہ اپنی تصویروں سے کئی گنا بڑھ کر دلکش، خوبصورت اور معصومیت کا مرقع تھی۔ اسے اب بھی سعدیہ پھوپھو کی آمد کی اطلاع پر اماں اور بابا کی گفتگو یاد تھی جو اس نے چھپ چھپا کر سنی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ سعدیہ بچپن کی ٹھہرائی اس منگنی کو بھولی ہوگی۔ اسے یاد تو ہوگا نا کہ پہلے بچے پر ننہال کا حق ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے ننھی امن کی کلائی میں سونے کا کنگن ڈال کر شگن کر دیا تھا۔ بابا کے کہنے پہ جانے کیوں اس کا دل ڈول سا گیا تھا۔ کیا ضروری تھا ان کی طرح سعدیہ پھوپھو نے بھی یہ بات دل میں رکھی ہو؟ ہاں، بھلا یہ کوئی بھولنے والی بات ہے عبدالقادر، بلکہ اب آ جائے سعدیہ بہن تو آپ بات کر دینا شادی کی۔ اماں نے بابا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور ساتھ ہی انہیں ایک نئی صلاح دے دی تھی۔ وہ کچھ پریشان، کچھ مسرور سا ساری گفتگو سن رہا تھا جب ہلکا سا دھکا لگنے پر بے ساختہ لڑکھڑا گیا۔ اچھا جی، تو گویا چوری چھپے باتیں سنی جا رہی ہیں؟ شاہمیر آنکھیں نچا کر بولا اور جواباً وہ جھینپ سا گیا۔ تم نے سنا شاہو، پھوپھو سعدیہ کی بیٹی امن؟ ہاں سن لیا، مگر اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ پہلے لڑکی تو دیکھ لو، یہ بھی ہو سکتا ہے کالی کلوٹی ہو۔ نہیں یار، وہ بہت خوبصورت ہے، دیکھی نہیں ہے اس کی تصویریں جو پھوپھو نے پچھلے سال بھیجی تھیں؟ اوئے ہوئے، آپ نے اتنے دھیان سے دیکھی تھیں، مجھے تو اندازہ نہیں ہو پایا۔ شاہمیر نے اسے چھیڑا تھا، پھر تو جیسے اس کے ہاتھ ایک کھیل لگ گیا تھا۔ عبدالرافع کبھی چڑھتا کبھی ہنس پڑتا، مگر ایئرپورٹ بابا کے ساتھ وہ دانستہ نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں کون سا خوف ایسا تھا کہ وہ اسے روک رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنا بہترین سوٹ نکال کر استری کر کے ضرور رکھ دیا تھا۔ ارادہ تھا ان لوگوں کے آنے سے قبل اچھی طرح سے تیار ہوگا، مگر شاہو بدتمیز نے سارا پروگرام امن کو کھیتوں میں لا کر چوپٹ کر دیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ سب لوگ اکٹھے تھے اور جسے جو کچھ یاد تھا سنا کر اس محفل میں رنگ بھرنے کی اپنی سی کوششیں کر رہے تھے۔ عبدالرافع دیر سے آیا تھا اور جب سے آیا تھا بلیک جینز پر بہت سٹائلش سا ہلکا سرمئی کوٹ جس کے بڑے بڑے کالر اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو چھو رہے تھے، پہنے بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے غضب کے سراپے کو کچھ اور بھی قیامت خیز بنا کر دکھا رہا تھا یہ لباس، مگر وہ اتنی ہی انجان تھی جبکہ عبدالرافع کی نگاہیں اس کے اختیار سے باہر ہوئی جا رہی تھیں۔ شاہمیر نے اس کی اس چوری کو پکڑ کر گانے کی صورت جتلایا تو اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں عبدالرافع کھسیا کر رہ گیا۔ عبدالرافع، تم بھی کچھ سناؤ نا۔ وہ اٹھ کر جا رہا تھا جب سجل نے فرمائش کر دی۔ شاہمیر شرارت اور شوخی سے کھنکارا جبکہ اس کو انکار کرنا محال ہوا تھا۔ جب ہی آہستگی سے مگر فسوں خیز لہجے میں نغمہ سرا ہوا تو ماحول پر سحر طاری ہو گیا۔ کسی روز ملو تو بتائیں، خیالوں کی راہیں، چمکتی نگاہیں، وفائیں نبھانا، ادائیں دکھانا، یہ ایک سلسلہ ہے مگر فیصلہ ہے۔ اگر جان جاؤ تو احساس رکھنا، کرو ایک وعدہ، بنا لو گے اپنا، ملاقات کو تم نیا نام دو گے، کسی روز تنہا ملو تو بتائیں، ہماری محبت، ہماری وفائیں۔ اور یہ سچ تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے دل کا حال اس پر عیاں کرنا چاہا تھا۔ وہ تو اللہ جانے سمجھی یا نہیں، البتہ شاہو ضرور سمجھ گیا جب ہی ایک ترنگ میں آیا تھا اور براہ راست امن کو مخاطب کر لیا۔ اب آپ ان سے کہیں، سر عام اب آپ ان سے کہیں کہ سریعام سجن دل لگیاں دے اظہار نہ کر، بدنام ہو سیں، تو ساڈے نال نبھا نہ سکیں، تکرار نہ کر، بدنام ہو سیں، ایڈی جلدی وچ اتنے پختہ اقرار نہ کر، بدنام ہو سیں، اساں صابر لوکاں آواراں جے، ساکوں پیار نہ کر، بدنام ہو سیں۔ کیوں، میں کیوں کہوں؟ امن نے نافہمی سے آنکھیں پھیلا کر سوال کیا، مگر شاہمیر کو پھر شرارت سوچی۔
تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ کول قرار پسند آئے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بات تم کبھی فرصت میں عبدالرافع سے پوچھنا، وہی مطلب صحیح طور پر سمجھا سکے گا۔ شامیر نے اپنی جان چھڑا لی تھی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا تھا کہ کھل کر کہنے کا حوصلہ اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہی معاملہ تھا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا فضا میں موجود دھند میں شامل ہوا تو خنکی کچھ اور بھی بڑھ گئی۔ مما نانو کے ساتھ تھیں، وہ کچن میں ثانیہ کے ساتھ موجود تھی اور چولہے میں جلتی آگ کی نارنجی روشنی کا عکس دیواروں پر لرزتا دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا امن؟ ثانیہ نے پھونکنے کی مدد سے خواہ خواہی آگ کو پھونک مار کر کچھ اور بڑھا دیا تو اس کی بات پر وہ قدرے چونکی۔ کیا پوچھا تم نے؟ یہی کہ تمہیں ہمارا گاؤں، ہمارا گھر اور ہم سب کیسے لگے ہیں؟ تم سب لوگ، تمہارا گاؤں، سبھی کچھ بہت اچھا ہے، جبھی تو یہاں رہ گئی، ورنہ میں صرف ایک ہفتے کی خاطر آئی تھی۔ اور اگر ہم ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں رکھ لیں تو میں رہ لوں گی۔ وہ ثانیہ کی بات کو مذاق ہی سمجھی تھی، مگر ثانیہ کے ساتھ ساتھ اسی سمت آتا ہوا عبدالرافع ضرور غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کے چہرے پر آن واحد میں ایک بہت خوبصورت سی مسکان بکھرتی چلی گئی۔ منگنی کی رسم تو بچپن میں ہو ہی چکی تھی، میں چاہتا ہوں ثانیہ کے ساتھ ہم عبدالرافع کو بھی نپٹا دیں۔ عبدالرافع کا ولیمہ ثانیہ کی بارات کے دن ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ ماموں ممانی کے ساتھ اکرم بھائی بھی اس وقت بڑے کمرے میں سعدیہ پھپھو کے ہمراہ تھے۔ کل ثانیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ طے کرنے آ رہے تھے۔ ماموں نے یہ بہترین موقع جانا تھا برسوں قبل کے عہد کو تازہ کرنے کا۔ سعدیہ کے چہرے کا رنگ اس تذکرے سے ذرا سا متغیر ہوا، پھر خود کو سنبھال کر قدرے توقف سے بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، مگر میں نے ابھی امن سے بات نہیں کی کھل کے، اور اتنی جلدی ہمارا اس کی شادی کا ارادہ ہے بھی نہیں، ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی نا۔ ان کے لہجے کی تذبذب نے چاروں افراد کے چہرے پر گھمبیرتا پھیلا دی۔ اپنی ثانیہ جتنی تو ہے نا امن، اور ثانیہ 19 کی پوری ہو گئی ہے، لڑکیوں کی شادی کی یہی مناسب عمر ہوتی ہے، پھر اچھا رشتہ موجود ہو تو دیر کی کوئی وجہ بنتی نہیں۔ یہ بات دادی نے کہی تھی اور بہت رسان سے کی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ذرا سی خفت محسوس کی۔ پھپھو، آپ امن کی رضامندی کی فکر نہ کریں، اس سے میں نے بات کر لی تھی، اسے بالکل اعتراض نہیں ہے۔ اسی وقت چائے لے کر آنے والی ثانیہ نے سعدیہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات اتنے وثوق سے کہی تھی کہ سعدیہ بیگم بے ساختہ چونکی تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد اکلوتی جوان بیٹی کے ہمراہ وہ یہاں لوٹی تھیں، تو ان کی دلی خواہش یہی تھی کہ بیٹی کو یہیں بیاہ کر خود بھی باقی ماندہ زندگی اپنے وطن میں گزار دیں۔ اب پردیس میں بن باز کاٹنے کو بالکل دل آمادہ نہیں تھا، مگر ابھی وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی تو صرف امن کی رضامندی کے بارے میں سوچ کر، ورنہ وہ خود تو اس رشتے پر دل و جان سے آمادہ تھیں۔ ثانیہ کی بات پر تو جیسے ان کے سر سے منو وزنی بوجھ سرک گیا تھا۔ لو، ہو گئی تمہیں اب تسلی؟ دونوں سہیلیاں بن گئی ہیں، پوچھ لیا ہوگا امن سے ثانی نے۔ اکرم بھائی ہنسنے لگے تو بے ساختہ ہی ایک آسودگی سے بھرپور مسکان ان کے ہونٹوں کے گوشوں میں سمٹ آئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ان کے کسی دل کے کونے میں حیرت بھی تھی کہ اپنی منموجی بیٹی کے مزاج سے وہ آگاہ تھیں، جس کی پسند، معیار اور ترجیح بدلتی رہتی تھی۔ ان کا خیال تھا اگر امن یہاں کے ماحول میں گزارا نہ بھی کر پائے گی تو وہ لوگ عبدالرافع سمیت واپس انگلینڈ چلے جائیں گے۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ یقیناً دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہے، جبھی تو دیکھو گھر کے سارے بچے ادھر ہی ہیں، مگر امن اور عبدالرافع باہر گھومنے نکلے ہوئے ہیں، ممانی ہنس کر کہہ رہی تھیں۔ سعدیہ بیگم کے دل میں معمولی سا جو خدشہ تھا وہ بھی اب جاتا رہا۔ اماں، دیکھیں ذرا اپنی امن اور عبدالرافع کی جوڑی کتنی اچھی لگتی ہے نا، بالکل چاند سورج کی طرح۔ ثانیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ طے کرنے آئے ہوئے تھے، جبھی گھر میں خاصی گہما گہمی اور رونق تھی۔ امن معمول سے ہٹ کر پیازی شفون کے خوبصورت سی کڑھائی کے سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی عبدالرافع کے پاس کھڑی کسی بات پر بحث میں الجھی ہوئی تھی، جو سفید کرتا شلوار میں سلیقے سے بال بنائے، ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان سجائے، اپنی سیاہ جگر جگر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
کتنے رنگ تھے اس کی آنکھوں میں، کتنے جذبے اور کتنے خواب. پتہ نہیں وہ جان کر بھی انجان تھی یا جانتی ہی نہیں تھی. بھابھی نے اس موقع پر مومانی کے ساتھ سعدیہ بیگم کی توجہ ان کی سمت مبذول کرائی تھی. انہوں نے دیکھا اور ثانیہ کی کہی بات پر کچھ اور بھی تقویت محسوس کی. سعدیہ بیگم چاہ رہی تھیں کہ فی الحال صرف نکاح کر دیں، رخصتی 2 سال بعد. چلو یہ بھی مناسب ہے، جیسی آپ کی مرضی، ہم تو بس امن کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں. مومانی کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا. سعدیہ بیگم اور مطمئن ہو گئیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عبدالرافع یوں ہی مسکراتا ہوا ان کی جانب آیا تو برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، مگر بھابھی کو اسے چھیڑنے کا موقع ہی ہاتھ آ گیا تھا. تمہارے بیاہ کی باتیں ہو رہی ہیں، بتا دو ابھی کرو گے یا ٹھہر کے؟ نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ سیانے کہتے ہیں. وہ بھی مسکراہٹ دباتا سر کھجا رہا تھا. بھابھی اس کی بات پر ہنستی تھیں. اور وہ تمہاری ڈاکٹری کی تعلیم؟ ارے بھابھی، ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی تک تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی. ثانیہ کی شادی کی خریداری کے ساتھ سہولت اور آسانی سے عبدالرافع کے نکاح کی بھی تیاری ہو رہی تھی. اف خدایا، کتنے اچھے کپڑے ہیں. وہ ثانیہ کے ساتھ اندر آئی تھی. دادی کے ساتھ مومانی، سعدیہ بیگم اور بھابھی کو چارپائی پر رنگ برنگ زرتار کپڑوں کو تہ لگا کر باکس میں رکھتے دیکھا تو لپک کر نزدیک آئی اور گہرا سبز اور ہلکا گلابی دوپٹہ اٹھا کر دیکھنے لگی، جس کے کناروں پر بہت خوبصورت سے کام کی پٹی جھلمل کر رہی تھی. تمہیں پسند آ گئے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. سعدیہ بیگم نے اس کے اجلے چہرے پر بکھرے معصوم سے تاثر کو دیکھ کر طمانیت سے بھرپور لہجے میں کہا تو اس نے بھرپور تائیدی انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی. ہاں نا، اتنے پیارے تو ہیں، مگر یہ ہیں کس کے؟ ثانیہ کے؟ نہیں بھائی، عبدالرافع کی دلہن کے. دادی نے دانستہ اسے چھیڑا. عبدالرافع کی دلہن؟ کیا اس کی بھی شادی ساتھ ہو رہی ہے؟ ہاں، تمہیں نہیں پتا کیا؟ سعدیہ بیگم سب سے زیادہ چونکی تھیں. نہیں تو، مگر کس سے ہو رہی ہے شادی اس کی؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کس کا نصیب پھوٹ رہا ہے عبدالرافع کے ساتھ. اب کی مرتبہ دادی بھی چونکی تھیں، پھر اسے بغور تکتے ہوئے بولیں، عبدالرافع سے تمہاری ہی تو شادی ہو رہی ہے پتر، کیا تو ہم سے مذاق کر رہی ہے؟ مذاق؟ مذاق تو شاید آپ لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ بھی بہت گھٹیا قسم کا. کیوں ماما؟ اگر نانو سے ہی کہہ رہی ہیں ماما تو مجھے بتائیے، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ وہ اب کی بار بولی نہیں، چیخ پڑی تھی. نانی کے ساتھ مومانی، بھابھی اور ثانیہ کے چہروں پر بھی خوف کے سائے پھیلنے لگے تھے. وہ یوں چپ تھے جیسے گنگ ہو گئے ہوں. وہ کچھ دیر تک سلگتی نظروں سے ان سب کو دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی. ثانیہ، ہمیں بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کس وجہ سے تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہم سب سے؟ دادی کی اس بات پر ثانیہ کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ کیا کہے. وہ تو اپنے ڈھکے چھپے استفسار پر امن کی رضامندی کو ہی اس کی منشا سمجھ بیٹھی تھی. مگر یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ سورج اپنا واپسی کا سفر ختم کرنے کے بعد اب غروب ہونے کو تھا. نارنجی رنگ نے پوری دھرتی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. واپسی کا سفر کوئی بھی ہو، تھکن اور اداسی کا تاثر ضرور بخشتا ہے. عبدالرافع کو لگ رہا تھا جیسے آج کے دن کی تمام تھکن اور اداسی اس کی روح کے اندر سرایت کر گئی ہو. 1.5 گھنٹے سے وہ یوں ہی بے حصہ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ شاہمیر بھی. دونوں ہی کے پاس جیسے کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا. عبدالرافع، گھر چلو پلیز، شام کے وقت یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا. وہ لوگ ایک نہر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. شاہمیر کے مخاطب کرنے پر وہ یوں ہی گمسم بیٹھا رہا. عبدالرافع، شاہمیر نے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے چھوا. تم چلے جاؤ، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا. میں جانتا ہوں یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن تم بھولنے کی کوشش تو کرو. شاہمیر کی محبت اور خلوص پر اسے کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، مگر اس پل تو دل تازہ توہین کے احساس سے لہو لہو ہوا تھا. وہ شادی کے سلسلے میں ہی شہر سے خریداری کر کے لوٹا تھا. بے تحاشا تھکن کے باوجود وہ خود کو تازہ دم اور خوشباش محسوس کر رہا تھا. وجہ وہی دشمن جاں تھی جس نے اس کی ذات کے پرخچے اڑانے میں لمحہ بھر بھی نہیں لگایا تھا. کہاں سے آ رہے ہو تم؟ وہ بہت سختی سے بولی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چونکا نہیں، بس مسکرا دیا. شہر گیا تھا، شادی کی تقریب کی خریداری کے سلسلے میں.
تم جانتے تھے کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے؟ اب تو رافع ذرا سا ٹھٹکا اور کچھ خائف نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں مگر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کس خوش فہمی میں مبتلا تھے تم لوگ؟ تھا کیا تم میں کہ میں آمنہ لاشاری عرف امن تم سے شادی پر ہی آمادہ ہو جاتی؟ مجھے نہیں پتا تم لوگوں نے میری ماما کو کیا کہہ سن کر یہ سب کرایا ہے، مگر میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ میرا انتخاب تم ٹھہرو۔ تم جیسا گنوار عام سی صورت کا معمولی تعلیم یافتہ آدمی کبھی بھی میری پسند نہیں ہو سکتا، سمجھے تم؟ الفاظ تھے کہ برچھیاں جو سنسناتی ہوئی اس کے وجود میں گڑتی چلی گئیں، اور وہ بنا کوئی احتجاج کیے اسے دیکھتا رہ گیا، جو لمحوں میں اسے دو کوڑی کا کر کے رکھ چکی تھی۔ مگر امن، بات طے ہو چکی ہے اور شادی میں چند دن ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ سعدیہ بیگم جو ہراساں اور مضطرب تھیں، اس کی بلند آواز سن کر بھاگی ہوئی وہاں آئیں۔ بھاڑ میں جائیں لوگ اور ان کا کہنا کہلانا، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ شکر کریں مجھے پہلے پتا چل گیا، ورنہ عین نکاح کے وقت انکار کر دیتی، بلکہ ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ مجھ سے دھوکے بازی کا مزہ تو چکھتے یہ لوگ۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی، اور اب تو رافع میں بھلا اتنی ہمت کب تھی کہ کسی کا سامنا کر سکتا۔ وہ الٹے قدموں گھر سے نکلتا چلا گیا، مگر اس سے پہلے ثانیہ نے اس کے سامنے رو رو کر اپنی خطا کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا عبد الرافع؟ اس نے غلط نہیں کیا شاہمیر، غلطی ہماری تھی، ہم نے اس سے توقعات کچھ زیادہ ہی وابستہ کر لی تھیں۔ پھر بھی اتنے سخت الفاظ میں منع نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ شاہمیر کا لہجہ احتجاجی ہوا، مگر اس بات کا عبد الرافع نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شادی ہو گئی، ثانیہ رخصت ہو کر چلی گئی، مگر جو بدمزگی ہوئی اس نے سب کے دل برے کر دیے تھے۔ سعدیہ بیگم سب سے بالخصوص عبد الرافع سے نظریں چرائے ہوئے تھیں، جبکہ امن سے وہ باقاعدہ خفا تھیں، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ شادی کے 2 دن بعد وہ واپس جانے کو تیار کھڑی تھی۔ میں واپس جانے کو نہیں آئی تھی امن، عبد الرافع نہیں تو کوئی اور صحیح، مگر تمہاری شادی کر کے مجھے یہیں رہنا ہے اب۔ ماں کے فیصلے کو اس نے حیرانگی سے سنا، پھر بولی، مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی ہے ماما، رہی بات یہاں رہنے کی تو آپ رہیں، مگر مجھے فی الحال واپس جانا ہے۔ اور اس کی ضد کے سامنے سعدیہ بیگم کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ظاہر ہے وہ اسے تنہا واپس نہیں بھیج سکتی تھیں۔ عبد الرافع سے معذرت کرنے کا خیال دل میں ہی لیے وہ واپس چلی گئی تھیں کہ شادی کی تقریب کے بعد وہ انہیں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ کسی سے اس کے متعلق سوال کرنے کی وہ خود میں ہمت نہیں پا رہی تھیں، اور یہاں سے خوش باش واپس لوٹنے والی امن وہاں جاتے ہی مضطرب ہو گئی تھی۔ یہ کیسا احساس دامنگیر ہوا تھا جس نے روح تک کو نوچ ڈالا تھا۔ عبد الرافع جسے وہ خود انتہائی حقارت سے ٹھکرا آئی تھی، اس کے دل میں خاص مقام حاصل کر گیا تھا۔ کب، کیسے؟ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ اسے اس تکبر کی سزا ملی ہے جس کے سبب اس نے عبد الرافع کو ٹھکرا دیا تھا۔ بھلا تھی ماننے والی بات کہ وہ عام سے نقوش کا دیہاتی لڑکا اس کے نزدیک بے حد خاص اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ وہ جتنا اس احساس کو جھٹلاتی وہ اتنی ہی شدت سے اس کے دل میں اپنی جگہ بناتا تو آمنہ لاشاری عرف امن روحانسی ہونے لگتی۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سبکی تھی کہ جسے وہ خود ٹھکرا چکی تھی وہی اب دل کی خواہش تھا، اور خود سے لڑتے، خود کو جھٹلاتے، اپنی نفی کرتے ہی اس نے 3 سال گزار دیے تھے، جب بالکل اچانک سعدیہ بیگم کی دل کے دورے میں موت واقع ہو گئی تو وہ دیار غیر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ماموں کو بہن کی موت کا صدمہ تھا تو اپنی بھانجی کی بے حد فکر۔ انہوں نے فون پر اسے واپس آنے کا کہا تھا، اور وہ جو دل سے یہی چاہتی تھی انکار نہ کر سکی تھی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ صبح سے ہی ایک افراتفری کا سما محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، عبد الرافع کے لیے لڑکی دیکھنے۔ اماں کا خیال ہے اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ بھابھی کے سرسری سے انداز میں بے نیازی اور اطمینان تھا۔ امن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر بھابھی ابھی متوجہ نہیں تھی۔ اماں تو کب کی پیچھے پڑی ہوئی تھیں، وہی ٹال رہا تھا، مگر اب تو اماں اسے کسی کھونٹے سے باندھنا چاہ رہی ہیں۔ بہت پھر لیا لنڈورا، بھابھی اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ آمنہ کو سمجھ نہیں آئی کہ خود کو کیسے سنبھالے۔
کیا ہوا امن؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسی پل ثانیہ اپنی بچی کو نہلانے کے بعد تولیے میں لپیٹے اندر آئی اور اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹکی۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے ثانیہ؟ ایک دم پیلی ہو رہی ہو، مجھے لگتا ہے بخار سے تمہیں کمزوری کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ میں عبدالرافع سے کہتی ہوں تمہیں چیک کر لے۔ اور وہ جیسے گڑ کر ہی رہ گئی تھی۔ عبدالرافع ڈاکٹر بننے والا ہے، یہ خبر اسے پچھلی بار گاؤں سے لوٹنے کے بعد ملی تھی۔ ثانیہ واپس مڑی کہ امن نے بوکھلا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں ثانیہ، مجھے معائنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی؟ ثانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو امن دل پر جبر کر کے مسکرانے لگی۔ ہاں بالکل۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ثانیہ نے کہا، مگر اس کے انداز میں ہنوز اضطراب تھا۔ امن نے جاں بخشی پر فی الفور اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ بھابی مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتی، کیا بات کی تھی آپ نے اس سے جو یہ ایک دم فک ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں، عبدالرافع کی شادی کے متعلق بتا رہی تھی کہ اب… اوہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا بھابی؟ آپ کو پتا ہے امن عبدالرافع کی وجہ سے لوٹی ہے۔ کیا؟ بھابی کو تو صحیح معنوں میں شوق لگا۔ مگر وہ تو اس نے تو… ماضی جیسے پل بھر میں سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ گزرے وقت کی باتیں ہیں بھابی، اب اس کا دل اور اس کا تقاضا بدل گیا ہے۔ اور عبدالرافع وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں بھابی بس اصل مسئلہ یہی ہے نا، وہ اب ایسا یقیناً نہیں چاہے گا، اپنی بے عزتی کہاں بھولا ہوگا۔ اب اسی بات سے اندازہ کریں کہ پہلے جو شادی پر آمادہ نہیں تھا اب خود اس نے منہ سے کہا ہے۔ مجھے تو امن پر ترس آ رہا ہے بھابی، بیچاری کہیں کی۔ ہاں پر شاید اس لیے نا کہ اب اپنا عبدالرافع ڈاکٹر جو بن گیا ہے، وہ جاہل اجڑ گوار عام شکل و صورت والا عبدالرافع۔ بھابی کا لہجہ تلخ ہوا۔ مگر اس نے عبدالرافع کے ساتھ جو کیا وہ کسی طور بھولنے والا بھی تو نہیں ہے نا ثانیہ، وہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ بھابی کے تبصرے پر ثانیہ نے چپ ساتھ لی کہ وہ بہرحال غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ تکیے میں منہ دیے وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ایک الاؤ تھا جو تن من میں بھڑک اٹھا تھا، پتہ نہیں وہ کس بات پر اتنی بے قرار تھی، عبدالرافع کے ٹھکرا دینے پر یا اپنی محبت کے ہار جانے پر۔ کل شب جب اسے سب کے سو جانے کا یقین ہو گیا تب وہ آہستگی سے اپنا بستر چھوڑ کر اس کے کمرے کی جانب آئی۔ کل اسے پھر شہر واپس چلے جانا تھا اور امن یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی جس سے امن کو خاصی تقویت ہوئی۔ احتیاط دامن گیر تھی جب بھی اس نے دستک کا تکلف نہیں کیا، اور ادبھیڑا دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوئی عبدالرافع سامنے ہی بستر پر لیٹا ٹیبل لیمپ جلائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ آہٹ پر متوجہ ہوا اور اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ سوری، اس وقت پریشان کرنے پر معذرت چاہتی ہوں، مگر مجھے بہت ضروری بات کرنا تھی آپ سے۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے کل کیجیے گا۔ اس کا خشک لہجہ کسی قسم کی رعایت یا گنجائش نہیں رکھتا تھا۔ توہین کے احساس نے امن کی پیشانی سلگا دی۔ یہ بات میں آپ سے تنہائی میں کرنا چاہتی ہوں، پلیز عبدالرافع، میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ ٹھیک ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ جیسے جان چھڑانے کی غرض سے بولا۔ اگر معذرت کرنا چاہتی ہیں تو اس کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ فراموش کر چکا ہوں۔ عبدالرافع، مجھے معذرت کرنا ہے تم سے، مگر ایک اعتراف بھی کروں گی، مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے۔ میری یہاں واپسی کا سبب صرف تمہاری یہ محبت ہے۔ میں بہت بھاگی ہوں خود سے، مگر تمہاری محبت نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے معاف کر دو عبدالرافع، اور پلیز پلیز مجھے قبول کر لو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ عبدالرافع کو صحیح معنوں میں سکتہ ہو گیا تھا۔ اس نے یوں امن کو دیکھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے بھی نہیں آیا تھا، مگر یہ سچ ہے عبدالرافع، میں… بس بہت ہو گیا۔ عبدالرافع نے سرخ چہرے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ وہ کچھ سہم کر اسے دیکھنے لگی جو ہونٹ بھینچے جیسے ضبط کر رہا تھا۔ کچھ کہو عبدالرافع، کچھ تو کہو۔ یہ ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک میری حیثیت بہت معمولی تھی، مگر کیا میں تمہارے لیے ایک کھلونے کی حیثیت رکھتا ہوں جس سے جب تمہارا جی چاہا کھیلا اور جب جی چاہا توڑ دیا؟ مگر وہ وقت اور تھا،
اب عبدالرافع وہ ہے نہ ہی آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ آپ اب چاہیں گی تو میں خود کو ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا؟ اور ہاں، آئندہ رات کے وقت تو کیا، دن میں بھی میرے کمرے میں مت آئیے گا۔ بہرحال مجھے اپنی ناموس کا بہت احساس ہے۔ جس پل وہ پلٹ کر لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے نکل رہی تھی، عبدالرافع کی آواز نے اس کی سماعتوں میں چھید کر دیے تھے، اور اس کا جی چاہا تھا واپس اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور بھاگ جائے، مگر ہر کام جسے کرنے کو جی چاہے اس پر قدرت حاصل ہو ضروری تو نہیں۔ یہ ذہنی اضطراب اور شدت کا ہی سبب تھا کہ اگلی صبح تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ ثانیہ جو اسے جگانے آئی اور اس کی کلائی چھونے پر گھبرا گئی۔ اس کے مچائے ہوئے شور کا نتیجہ تھا کہ اگلے چند منٹ میں اس کا کمرہ گھر کے تقریباً سبھی افراد سے بھر گیا تھا۔ مومانی جان تو باقاعدہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھیں اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ عبدالرافع کو بلاؤ جلدی سے، بخار چیک کرے بچی کا، آج کل تو ایویں نمونیا ہو جاتا ہے۔ مومانی کے کہنے پر ثانیہ باہر دوڑی۔ کچھ دیر بعد لوٹی تو ساتھ سنجیدہ صورت لیے عبدالرافع بھی تھا۔ دیکھ پتر، بچی کیسے بخار میں جل رہی ہے۔ عبدالرافع نے اس کی نبض چیک کرنے کی بجائے میڈیکل باکس سے تھرمامیٹر نکال کر اس کے آگے کیا، جسے اس کی بجائے مومانی نے پکڑ کر اس کی زبان کے نیچے رکھ دیا۔ کتنا بخار ہے؟ عبدالرافع نے تھرمامیٹر واپس لیا تو مومانی نے پوچھا۔ 103۔ میں میڈیسن لکھ رہا ہوں، شہر جاتے ہوئے شامیر کے ہاتھ بھجوا دوں گا، یہی استعمال کرائیے گا۔ پیڈ پر دواؤں کے نام لکھتے ہوئے اس نے کہا تو ماں بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ تو چلا جائے گا؟ ظاہر ہے اماں، یہاں تو بیٹھنے سے رہا، مجھے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے نا۔ گھر میں مریض کو ضرورت ہے تیری اور تجھے لوگوں کی پڑی ہوئی ہے، آرام سے بیٹھو جب تک بچی کی طبیعت نہیں سنبھلتی۔ ماں نے بے دریغ لتاڑا۔ تبھی عبدالرافع نے اکتاہٹ بھرے انداز میں انہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہاں کوئی جاں کنی کے عالم میں نہیں ہے جو میں یہاں علاج کرنے بیٹھ جاؤں، حد ہے آپ سے بھی امی۔ وہ اتنا جھلایا کہ خفگی سے برس پڑا۔ مومانی خفت زدہ ہو گئیں، نگاہیں تو امن بھی چرا رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان کیسے منٹوں میں اسے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ کہے بغیر امن نے آہستگی سے مومانی کا ہاتھ دبایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مومانی، معمولی سی حرارت ہے، آپ خواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ مگر جانے کیوں اس کی آواز بھر آ گئی۔ بس سن لیا، اب تو تسلی ہو جانی چاہیے نا آپ کو امی۔ عبدالرافع کچھ طنز اور کچھ نخوت سے بولا۔ مومانی جان نے کچھ کہے بغیر خفگی کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا، جبکہ عبدالرافع دھیان دیے بغیر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ امن نے کسی کرب سے گزرتے ہوئے آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ کمال ضبط میں خود کو بھی آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں اپنے گھر کے اندھیروں میں لوٹ جاؤں گی۔ بدن کے کرب کو وہ بھی نہ سمجھ پائے گا، میں دل میں روؤں گی، ہونٹوں میں مسکراؤں گی۔ وہ کیا گیا کہ رفاقت کے سارے لطف گئے، میں کس سے روٹھ سکوں گی، کسے مناؤں گی؟ وہ ایک رشتہ بے نام بھی نہیں، لیکن میں اب بھی اس کے اشاروں پر سر جھکاؤں گی۔ جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی۔ دھیرے دھیرے سہی، مگر وہ پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس دوران عبدالرافع ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے دیکھے گئے رشتے کا کیا بنا تھا امن نہیں جان سکی تھی، البتہ اس نے اپنے رد کیے جانے کو قدرت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ مومانی جان یقیناً عبدالرافع سے خفا تھیں، جبھی وہ آیا تو انہوں نے سیدھے منہ سے بات بھی نہ کی۔ وہ ان کے تیور پہچان گیا تو خاموش ہو گیا، مگر رات کو وہ ان کے پاس آیا تو جھنجھلاہٹ اور خفگی نے اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکا دیا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ اسے دیکھ کر انہوں نے سرہانے رکھی تسبیح اٹھا لی اور پڑھنی شروع کر دی تو عبدالرافع نے کسی قدر غصے سے پوچھا، ہمارے پاس اب یہ حق کہاں؟ تم لوگ جوان ہو گئے ہو بھائی، اپنی مرضی کے مالک بھی ہو۔ انہوں نے نروٹھے پن سے عبدالرافع سے کہا، جس کی حمایت میں آپ میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر چکی ہے؟ وہ نادان تھی، تب بچی تھی، آج وہ بے سہارا اور یتیم ہے، ہمارے پاس سر چھپانے آئی ہے۔ ہم منہ پھیر لیں کیا؟ زیب دیتا ہے ہمیں کیا یہ سب کچھ؟
میں نے کب کہا ہے یہ امی؟ تو تم نے اس سے شادی سے انکار تو کر دیا ہے نا؟ انکار تو وہ بھی کر چکی تھی نا، بھول گئی آپ؟ چلو پھر، اچھا ہوا تم نے اپنا انتقام لے لیا۔ ٹھیک ہے، کر لو کہیں بھی شادی تم، ہمیں کوئی اعتراض نہیں بھائی۔ آپ کو خفا کر کے مجھے کچھ نہیں کرنا امی۔ وہ کسی قدر غصے سے بولا تو ماں نے بے بس سی نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرائیں اور اس کے خفا خفا سے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ صرف انا ہی سب کچھ نہیں ہوتی پتر، مجھے بتاؤ نکال چکے ہو اپنے دل سے اسے؟ وہ گڑبڑا گیا۔ ماں نے محسوس کر لیا اور گہرا سانس کھینچا۔ معاف کر دینے میں بہت عظمت ہے پتر، معافی کا راستہ اپناؤ۔ میں اگر اسے معاف کر بھی دوں اماں تو شاید خود کو اس سے شادی پر آمادہ نہ کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے پتر، میں تجھے مجبور نہیں کروں گی، ہم کل لڑکی والوں کو ہاں کہہ دیں گے۔ خاصی تاخیر سے ماں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو عبدالرافع اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں نہیں کہیے گا اماں۔ جس طرح میں امن کو اپنانے کے معاملے میں بے بس ہوں، اسی طرح کسی نئے تعلق کو نبھانے سے بھی معذور ہوں۔ ابھی تو دل کو پھر سے سمجھانا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں، تیزی سے پلٹ کر باہر چلا گیا اور ماں کے بوڑھے چہرے پر بکھرا ملال گہرا ہو گیا۔ لیکن مومانی جان، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ بھابھی کے میکے میں شادی تھی، سبھی جا رہے تھے، مومانی اسے بھی لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ اتنی ہی متامل تھی۔ لوگوں کا سامنا کرنے سے وہ ویسے ہی خائف رہتی تھی، مگر مومانی جان کے ساتھ بھابھی نے بھی اتنے خلوص سے اصرار کیا کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آمادہ ہونا پڑا۔ ڈل گولڈن کلر کی لمبی قمیض اور ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ ریشمی دوپٹہ جسے سنبھالنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ میک اپ اور جیولری سے وہ خائف رہتی تھی، مگر اس سادگی کے باوجود اس کا پرسوز روپ کچھ ایسی دلربائی اور کشش سمیٹے ہوئے تھا کہ اس گاؤں کے نمبردار صاحب جو پہلے سے 2 بیویوں کو بھگتا چکے تھے اور خود عمر کی 50 بہاریں دیکھ چکے تھے، اس وقت گاؤں کی دھی رانی کی شادی میں اپنی استعداد اور رواج کے مطابق شادی کا تحفہ دینے تشریف لائے تھے، تو آمنہ لاشاری پر ایک نگاہ ڈال کر ہٹانا ہی بھول گئے۔ دل کچھ اس انداز میں انہیں دغا دے گیا کہ وہ وہیں اہل خانہ میں سے اپنا مدعا بیان کر بیٹھے۔ اہل خانہ جو بھابھی کے والد محترم تھے اور امن کے متعلق کچھ اتنی معلومات نہیں رکھتے تھے، کچھ گھبرائے، پھر کچھ جوش بھرے انداز میں اٹھ کر بھابھی کے پاس آئے۔ پتر، اے شہرن کڑی تیرے نال آئی ہے نا؟ جی ابا جی، پر کیا ہوا؟ بھابھی نے کچھ حیران ہو کر استفسار کیا اور جواب میں ابا جی نے ساری کہانی کہہ سنائی، جسے سن کر بھابھی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کواری کڑی ہے نا؟ اپنے چودھری صاحب بیاہ رچانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ۔ ابا جی، آپ ان سے کہہ دیں یہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی اور مومانی جان کے پاس پہنچی، جو ثانیہ اور امن کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ انہیں دیکھ کر چونکی کہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جو انہیں کسی خطرے کا الارم محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ اماں، آپ فی الفور یہاں سے چلیں، بلکہ امن کو بھی لے کر چلیں۔ باولی ہوگی ہو کیا؟ مومانی جان کو ان کے انداز پر کسی قدر جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ جواب میں بھابھی نے ان کے کان میں گھس کر ساری بات بتائی، جسے سنتے ہی انہوں نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اب کیا کریں؟ ایسے لوگ تو زور زبردستی بھی کر ڈالتے ہیں۔ اے خدایا خیر! کیا ہوا اماں، کچھ بتائیں تو صحیح، ثانیہ نے پوچھا۔ بتا دیتے ہیں سبھی کچھ، فی الحال تو اٹھو یہاں سے۔ مومانی جان کو اپنا دل گھبراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے امن کا ہاتھ پکڑا اور فوری وہاں سے چل دی۔ ایک نئی صورتحال سے پوری فیملی دوچار ہو گئی اور سب بے حد گھبراہٹ کا شکار تھے۔ مومانی جان نے فی الفور شاہ میر اور عبدالرافع کو پیغام بھجوایا اور ماموں بھی گھر پر تھے۔ میں نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش تو کی تھی، مگر وہ بہت خطرناک آدمی ہے اماں، مجھے ڈر ہے وہ اس معاملے کی تحقیق نہ کرانے بیٹھ جائے۔ بھابھی کے تو ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ چودھری صاحب کے کارنامے بتا کر اپنی ساس کو اور ہلا رہی تھی۔ فکر نہ کرو، میں نے اسی لیے عبدالرافع کو بلوایا ہے، آج شام سے پہلے ہم انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ماموں نے خواتین کی طرح ہاتھ پیر نہیں چھوڑے تھے، جب بھی کسی قدر پرسکون ہو کر بولے تھے۔ کیا کہیں گے آپ عبدالرافع کو بلوا کر؟ ظاہر ہے بچی کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کا نکاح کرنا ہوگا،
ایسے لوگ واقعی خطرناک ہوتے ہیں۔ مگر یہ اتنا ایمرجنسی نکاح ہوگا کس سے؟ ارے حد ہے، تم بھی عجیب بات کرتی ہو۔ عبدالرافع ہے نا؟ ماموں کا انداز مطمئن تھا۔ مومانی نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ وہ شاید نہ مانے، آپ کو پتا ہے نا کہ انکار کر چکا ہے۔ ارے بیگم، میں ایک بار پھر اس سے بات کروں گا، وہ نہ سہی تو پھر شاہمیر سہی۔ ماموں نے اسی اطمینان سے کہا، مگر دوسرے کمرے میں مضطرب اور بے چین سی ساری بات سنتی امن دھک سے رہ گئی۔ ہرگز نہیں، مجھے خود کو اتنا بے وقت نہیں کرنا، میں خود مومانی سے بات کروں گی، اس نے ایک دم فیصلہ کر لیا۔ ابھی وہ اسی طاق میں تھی کہ کسی طرح اسے مومانی جان کہیں اکیلی نظر آ جائیں، اور آج یہی موقع نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ ماموں نماز کے لیے مسجد گئے تو امن لپک کر ان کے نزدیک آئی۔ مومانی جان، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مومانی جائے نماز بچھاتی رک کر پوچھنے لگی، بول پتر، کیا کہنا چاہتی ہے؟ آپ نے عبدالرافع کو جس مقصد کے لیے بلوایا ہے، اس قسم کی کوئی بات ان سے مت کیجیے گا پلیز۔ کیا ہوا بیٹا؟ مومانی جان، مجھے جبر پسند نہیں، اور پلیز میری عزت نفس کا تو کچھ خیال کریں۔ ٹھیک ہے تو پھر ہم شاہمیر۔ مومانی جان، اللہ کے واسطے، وہ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے، تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہے نا پتر۔ آپ اتنی خوفزدہ مت ہو مومانی، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ہم پولیس کی مدد لے لیں گے۔ وہ آدمی بہت خطرناک ہے پتر، اور یہ پاکستان ہے، یہاں کے نظام کو انگلینڈ جیسا مت سمجھ۔ تو پھر ٹھیک ہے مومانی، کسی بھی ایسی صورتحال میں آپ مجھے اسی آدمی کے سنگ رخصت کر دیجیے گا، مگر مجھے زبردستی کسی پر بھی مسلط نہیں ہونا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی پلٹ کر بھاگ گئی، یہ دیکھے بغیر کہ نیم تاریک کمرے میں کچھ دیر قبل آنے والا عبدالرافع نے گو کہ اس کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی، تب بھی اس آخری فکرے سے ٹھٹک گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد بہت سادگی اور خاموشی سے چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہو گیا تھا، گو کہ وہ اس وقت مومانی جان کو صاف انکار کر آئی تھی، مگر محض چند گھنٹے بعد ماموں قاضی صاحب کی سمیت اسے عبدالرافع کی زوجیت میں دینے کی رضامندی حاصل کرنے آئے تو اس کی زبان پر تالے پڑ گئے۔ وہ انکار کرنا بھی چاہتی تو اس حالت میں نہیں رہی تھی، البتہ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے قبل اس نے اپنے داہنے پہلو سے لگ کر بیٹھنے والی مومانی جان کو شاکی نگاہوں سے ضرور دیکھا تھا، جن کا چہرہ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں دھندلا کر رہ گیا تھا۔ نکاح کے ایجاب و قبول کے مراحل سے گزرتے وہ جن ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پا رہی تھی، قاضی صاحب اور ماموں جان کے کمرے سے باہر جاتے ہی وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ مومانی جان نے اسے اپنی پرشفقت آغوش میں سمیٹ کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ نہ پتر نہ، ایسے موقع پر آنسو نہیں بہاتے، یہ تو خوشی کا ویلا ہے، اللہ تم دونوں کا نصیب اچھا کرے، سدا جوڑی سلامت رکھے، دودھو نہاؤ پوتو پھلو۔ کتنی دیر اسے ساتھ لگا کر تھپکتے ہوئے ڈھارس بندھاتی رہیں، پھر کچھ فاصلے پر موجود ثانیہ کو مخاطب کیا، ثانی پتر، جا بہن کے لیے کچھ کھانے کو لا، صبح سے حواس باختہ ہے بیچاری۔ بہن نہیں اماں، بھرجائی کہیں اب، شکر ہے رب سونے کا، ہمارا ارمان تو پورا ہوا۔ ثانیہ کو ایسی نازک صورتحال میں بھی مذاق سوج رہا تھا، امن کے دل میں جیسے کسی نے بھالا اتار دیا تھا۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی اب زندگی، مجبوری کا بندھن نبھانا اتنا آسان تھوڑی ہے، وہ تو انتقام ہی لیتا رہے گا مجھ سے۔ اس کا دل اپنی ہی سوچوں کے ساتھ گھبرانے لگا۔ ثانیہ کھانا لائی تو صبح کی بھوکی ہونے کے باوجود اس کے حلق سے ایک نوالا نہ اتر سکا۔ اس پر ثانیہ نے چٹکلا کیا، اکیلے نہیں کھایا جا رہا تو عبدالرافع کو بلاؤں کیا؟ پلیز ثانیہ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اب سوؤں گی۔ ایک طرح سے اس نے جان چھڑانا چاہی تھی، ورنہ نیند کس کافر کو آنا تھی۔ ٹھیک ہے، آج رات کر لو، مگر کل تمہیں عبدالرافع کے ساتھ شہر جانا ہے، یہ اماں ابا کا فیصلہ ہے، تمہیں یہاں رکھ کر وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ ثانیہ نے کہا تو امن کو شدید تاؤ آ گیا۔ کیا ہے؟ وہ چودھری کوئی آسیب ہے جو مجھے چمٹ جائے گا؟ مجھے کسی کے خوف سے اپنا ٹھکانہ چھوڑنا بالکل پسند نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی بزدلی کا مظاہرہ ہوا نا۔ دیکھو یہ بزدلی نہیں، احتیاط ہے، شریف لوگوں کے پاس سب سے قیمتی چیز ان کی عزت ہی ہوا کرتی ہے،
اور وہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر ہی سارے پاپڑ بیلتا ہے۔ اور جہاں تک تمہارے ٹھکانے کی بات ہے تو واضح رہے، تمہارا اصل ٹھکانہ وہی ہے، یعنی عبدالرافع کا گھر۔ اسے ہونٹ بھینچتے دیکھ کر ثانیہ نے شرارت سے کہا۔ امن کا چہرہ جانے کس جذبے سے سرخ ہوا، کچھ کہے بنا وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی۔ خفا ہو گئی ہو کیا؟ امن نے یوں ہی کچھ کہے بغیر سر کو نفی میں جنبش دی، مگر ثانیہ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی نمی کو دیکھ چکی تھی۔ میرا بھائی اتنا تو برا نہیں ہے امن کہ اس کا ساتھ تمہیں ملے تو تم یوں منہ لٹکا کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے ہی سارے تانے مت دو ثانیہ، کچھ خبر ادھر کی بھی لے لو۔ ظلم مجھ پر نہیں، در حقیقت ان پر ہوا ہے۔ وہ ضبط کھو کر پھٹ پڑی۔ ثانیہ نے گہرا ٹھنڈا سانس بھرا، یوں جیسے ہار تسلیم کر لی ہو۔ فی امان اللہ پتر، جاؤ اپنا خیال رکھنا۔ مومانی نے باری باری دونوں کو گلے لگا کر پیشانی چومی۔ شامیر ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی ٹیکسی میں جا رہے تھے۔ شامیر نے ہی امن کے بیگ اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھے تھے۔ بار بار یہاں چکر لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب ہم کہیں تب آنا، ہم خود یہاں سے اپنی دھی سے ملنے آتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اماں نے کہا۔ صرف دھی سے ہماری کوئی اہمیت نہیں اب، شاہمیر نے شکایتی لہجے میں کہا، اور مومانی جھینپ کر ہنسنے لگی۔ نئی بیاہی تو وہی ہے نا، اس کی زیادہ فکر ہے ہمیں۔ صرف یہی کیوں اماں، یہ موصوف بھی نئے نئے اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں؟ شاہمیر نے شرارت سے کہہ کر عبدالرافع کا سنجیدہ چہرہ دیکھا اور مومانی دہل اٹھی۔ خدا نہ خواستہ حادثہ کیوں؟ اللہ ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ آمین آمین، شاہمیر نے شرارت سے کہا۔ اچھا اماں، اجازت دیں۔ عبدالرافع نے کلائی کی گھڑی پر ایک بے چین سی نگاہ ڈال کر کہا۔ ہسپتال کا وقت تو نکل گیا تھا، وہ کلینک سے چھٹی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی عجلت کو شاہمیر نے اپنے ہی انداز میں لیا۔ جی جی اماں، دے دیں اجازت انہیں، کچھ زیادہ ہی جلدی ہے گھر جانے کی۔ اس کا شوخ لہجہ معنی خیزی لیے ہوئے تھا۔ عبدالرافع کے چہرے پر خفیف سی سرخی چھا گئی۔ امن البتہ رخ پھیرے لاتعلق نظر آ رہی تھی، اور یہی لاتعلقی اس نے دوران سفر اپنے ہمراہ بیٹھے عبدالرافع سے برتی تھی۔ حالانکہ شاہمیر سارے راستے چٹکلے چھوڑتا رہا تھا، مگر جب عبدالرافع نے امن کے چہرے کو یوں ہی سپاٹ اور جامد پایا تو کسی قدر جھنجھلا کر شاہمیر کو ٹوکا۔ بس بھی کرو یار، کیا فضول ہانکے جا رہے ہو؟ ہاں ہاں، سب جانتا ہوں میں، من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ شاہمیر کہاں باز آنے والوں میں سے تھا، مگر جب ان کے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی رکی اور عبدالرافع گاڑی سے اترے بغیر شاہمیر کے پوچھنے پر اپنے کلینک جانے کا بتانے لگا تو امن کو بہت اچھی طرح یقین آ گیا کہ اس کے من میں واقعی لڈو نہیں پھوٹ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ شاہمیر کے ساتھ گاڑی سے اتر آئی۔ چھوٹا سا مگر خوبصورت، پرآسائش اور ہوادار اپارٹمنٹ تھا، مگر چونکہ عورت کے وجود سے محروم تھا، جبھی بے ترتیب اور گرد آلود تھا۔ امن نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور بیٹھنے کے بجائے کام میں جٹ گئی۔ شاہمیر تو ریموٹ سنبھالے ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا، جبکہ امن نے پہلے صفائی کا کام سنبھالا، پھر کچن میں چلی آئی۔ پہلے فریج کھول کر جائزہ لیا تو تقریباً ہر چیز موجود تھی، ڈبل روٹی، انڈے، گوشت، قیمہ، سبزیاں وغیرہ۔ اس نے سینڈوچ کے ساتھ جب تک چائے تیار کی، اتنی دیر میں کچن کی صفائی بھی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹرے اٹھا کر شاہمیر تک آتی، وہ خود بھوک کی شدت سے بےتاب ہوتا کچن میں چلا آیا۔ حیرت انگیز بھابھی، آپ تو اچھی خاصی سگڑ بھی ہیں۔ اس کی ستائشی نگاہیں چمچماتے گھر اور خوشبو اڑاتی ٹرے پر تھیں۔ وہ کیا کہتی، محض مسکراتی۔ رات کے کھانے میں کیا پکاؤں شاہمیر؟ ارے رہنے دیں، کیوں میری شامت بلوائیں گی عبدالرافع سے؟ آپ فریش ہو کر آرام کریں، اب میں کھانا پکا لوں گا، فکر نہ کریں، میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں اور بہت اچھا باورچی بھی ہوں، یقین کریں آپ۔ ارے نہیں نہیں، اب یہ آپ کا نہیں، میرا شعبہ ہے شاہمیر بھائی۔ مگر آج کیا ہے شاہمیر؟ اس نے بے نیازی سے کہا، اور اس کے اصرار کے باوجود امن نے کھانا خود ہی تیار کیا۔ شاہمیر نے البتہ اس کی مدد ضرور کر دی تھی۔ جس وقت عبدالرافع لوٹا، وہ تمام کام سے فراغت کے بعد نہانے گھسی ہوئی تھی۔ عبدالرافع کے لیے چائے شاہمیر نے بنائی، جو کسی قدر حیران نگاہوں سے پورے اپارٹمنٹ کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ امن نے ہلکی پھلکی سیٹنگ بھی تبدیل کر دی تھی، جس سے کمرے کشادہ اور نئے نئے سے لگنے لگے تھے۔ سارا آپ کی بیگم صاحبہ کا کمال ہے،
شاہ میر کے بتانے پر عبدالرافع چونکا، پھر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے لیا اور شاہ میر اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاہ میر یقیناً تھکا ہوا تھا، کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ امن نے پہلے میز سمیٹی، برتن دھوئے، پھر کمرے میں جانے کے بجائے ٹی وی لانچ میں آ بیٹھی اور دھیمی آواز میں ٹی وی آن کر لیا۔ اسے بیٹھے ہوئے بمشکل 15 منٹ ہوئے تھے جب بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور عبدالرافع ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ امن کا دل دھڑکا مگر اس نے دانستہ نظر انداز کر دیا۔ سونے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ سو جاؤں گی جب نیند آئے گی تو، امن نے یوں ہی نظریں چرائے آہستگی سے کہا۔ مگر مجھے تو نیند آ رہی ہے نا؟ عبدالرافع نے اپنی بات پر زور دیا تو امن نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس سے قبل کہ کچھ سمجھتی، عبدالرافع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، پھر ریموٹ کی مدد سے ٹی وی بند کیا اور بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بھی کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ ابھی تک خفا ہو؟ میں کیوں خفا ہوں گی؟ عبدالرافع نے بیڈ پر بٹھا کر اس کے مقابل نشست سنبھالی، تب وہ چونکی، کچھ نخوت سے جواب دیا۔ تو پھر کمرے میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ عبدالرافع نے مسکراہٹ ضبط کر کے سوال کیا۔ زبردستی کے اس بندھن کو وہیں تک رہنے دیں، مجبوری کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ بالکل، مگر واضح رہے یہ مجبوری کے رشتے نہیں ہیں۔ میں اپنی نہیں آپ کی بات کر رہی ہوں، سمجھے آپ؟ وہ کلس کر بولی تو عبدالرافع کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں بھی اپنی ہی بات کر رہا ہوں، تمہاری نہیں۔ تم نے سوچا نہیں میں نے اس لڑکی سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ اور میں نے ان 3 سالوں تک شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے تمہیں اتنی آسانی سے اپنی زندگی میں شامل کیوں کر لیا؟ مجھے مجبور کرنے والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ مجبوری کا بندھن کیسے قائم ہو سکتا تھا؟ آپ اس قسم کی باتوں سے مجھے فریب نہیں دے سکتے۔ جتنی نفرت اور بیزاری ہے آپ کو مجھ سے، میں جانتی ہوں۔ اپنی بات کے اختتام تک وہ کسی طرح بھی آنکھوں میں آنسو آنے سے نہیں روک سکی۔ عبدالرافع نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پاگل ہو بالکل، اتنا دکھی کیا تھا تم نے مجھے، کتنا رسوا اور ذلیل کیا تھا تم نے، اس کا تھوڑا سا تو بدلہ چکانا میرا حق تھا نا، چاہے ذرا سی بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کر کے ہی صحیح۔ اتنی سی خطا تو قابل معافی ہونی چاہیے جناب۔ قسم سے میں تو چودھری صاحب کا مشکور ہوتا نہیں تھکتا جن کی وجہ سے یہ ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اور میرا یہ بن باس کٹا، ورنہ پتہ نہیں کب تک۔ اور وہ اتنا حیران ہوئی کہ بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گریز کے موسم گزر گئے تھے، اس سے بڑھ کر بھلا کیا کوئی طمانینت کا احساس ہوتا اس کے لیے؟ اور پھر عبدالرافع نے بے اختیار اپنے منہ سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا۔